حضرات، یہ تھے جناب مولانا محمد افضل حسین قاضی نقوی، جن کی ولولہ انگیز تقریر سے اور قیمتی باتوں سے ہم تمام حضرات بھرپور استفادہ کر رہے تھے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو جاؤ چڑھ کے دے دو، چڑھ جاؤ۔ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ محترم سامعین کرام، وقت کیونکہ زیادہ ہو رہا ہے، میں اب بلا کسی تاخیر کے حضرت مولانا حسان نقوی حسان غازی صاحب سے درخواست کروں گا پیچھے جا کے وہ آئیں پیچھے سے جا کے اور ادھر سے جاؤ، ادھر سے۔ حسنہ سے متعلق السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جتنے خلوص کے ساتھ میں سلام کر رہا ہوں اسی طریقے سے آپ جواب دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، پیچھے چلو جی۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمة للعالمین۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ درود شریف پڑھیے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد۔ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد۔ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، آپ حضرات قابل مبارکباد ہیں کہ آپ لوگ کافی دیر سے زندہ دلی کا ثبوت دے رہے ہیں، اور محمد رسول اللہ کا جو غلام ہوتا ہے وہ زندہ دل ہوتا ہے، اور چونکہ یہ اصلاح معاشرہ کا جلسہ ہے، زندہ دلوں کا جلسہ ہے، شاہینوں اور ابابیلوں جیسے جگر رکھنے والوں کا جلسہ ہے، اس لیے آپ حضرات سے ہمیں یہی امید ہے کہ جس طریقے سے آپ نے شروع سے اب تک اپنی ہمت دکھائی ہے اور زندہ دلی کا مظاہرہ کیا ہے، مجھے امید ہے کہ جب تک حضرت صدر محترم شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد عویس صاحب قاسمی شیخ الحدیث مدرسہ اصلاح المسلمین دعا نہ کر دیں، اپنے پرلفظ بیان کے بعد دعا نہ کر دیں، تب تک آپ حضرات اپنی جگہ نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ چھوڑیں گے اپنی جگہ؟ چھوڑیں گے؟ جو کرسیاں خالی ہیں وہ آگے تھوڑا سا بڑھ کے بیٹھ جائیں، تھوڑا تھوڑا آگے ہو جائیں، جو کرسیاں خالی ہیں اس کو پر کرنے کی کوشش کریں۔ اخیر تک آپ نے ساتھ دیا ہے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ چاہے گا کہ اس پروگرام کی برکت سے اللہ ہماری اور آپ کی مغفرت فرمائے گا انشاءاللہ۔ میرے دوستو، میری عادت ہے کہ میں اپنی تقریر کا آغاز، اپنے گفتگو کی ابتدا سرور کونین ساقی کوثر تاجدار مدینہ فخر دو عالم آمنہ کے در یتیم محبوب کبریا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی اور اسم گرامی سے کرتا ہوں۔ جہاں تک بات ہے اللہ کے اس پیغمبر کے شان و مقام کی، تو میرے جیسا کم علم طالب علم اس نبی کی سیرت کو کیا بیان کر سکتا ہے؟ میں تو مثال بیان کرنے کے لیے کہا کرتا ہوں کہ میری مثال بازار مصر کی اس بڑھیا کی طرح ہے جس کے سر پہ کپاس کی گٹھری ہے اور بازار مصر کے قطار میں کھڑی ہے۔ کسی نے پوچھا اماں خیریت تو ہے، تو یہاں کیا لینے آئی ہے؟ اس بڑھیا نے کہا کہ بیٹا سنا ہے بازار میں یوسف بک رہا ہے، میں اس یوسف کو خریدنے آئی ہوں۔
उस नौजवान ने कहा कि अम्मा तेरी अक्ल मारी तो नहीं गई, तू मरफूल कलम तो नहीं हो गई, तेरा दिमाग खराब तो नहीं हो गया। यूसुफ को खरीदने आई है और वो भी कपास की गठरी के बदले। अरे यूसुफ, वो तो हुस्न का पैकर है, मंबा है, मलजा है, माबा है, वो तो हसीनों का कायल है, रहबर है, पेशवा है, इमाम है, सईद है, सरदार है, सरताज है। वो इतनी कम कीमत का नहीं कि तुझे कपास की गठरी के बदले मिले। अरे यूसुफ को खरीदने के लिए बादशाहों की लाइनें लगी हुई हैं, यूसुफ को खरीदने के लिए मालदारों की लाइनें लगी हुई हैं। याद रख लिया, यूसुफ को कोई और ले जाएगा, तू लाइन में खड़ी मुस्तक्ती रह जाएगी। तो उस बूढ़ी अम्मा ने रोकर कहा, अपनी आंखों में आंसू की लड़ी पिरोकर कहा कि बेटा, पता तो मुझे भी है कि यूसुफ को खरीदना मेरे जैसे गरीब औरत, बूढ़ी और बेबस बेसहारा औरत के बस की बात नहीं, लेकिन सुबह से लेकर शाम तक बाजार मिस्र के कतार में सिर्फ और सिर्फ इसलिए खड़ी रहूंगी कि कयामत के दिन यूसुफ के खरीदारों की फहरिस्त जब पेश की जाएगी तो जहां बड़े बड़े सरदारों के नाम होंगे, जहां बड़े बड़े मालदारों के नाम होंगे, उसी फहरिस्त के नीचे इस बूढ़ी औरत का नाम भी आ जाएगा। तो मेरे दोस्तों, मैं भी नबी की सीरत और सुन्नत सिर्फ इसलिए बयान करता हूँ कि जहां बड़े बड़े सीरत निगारों के नाम होंगे, जहां बड़े बड़े राइटर और कलमकारों के नाम होंगे, कयामत के दिन उन सीरत निगारों की फहरिस्त में इस बंदे आजिज़ का नाम भी आ जाएगा। मेरे दोस्तों, एक हदीस कुदसी है, अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक वल अर्ज़ीन। ऐ मेरे हबीब, मैंने इस कायनात को बनाया इसलिए कि तेरे रहमत वाले कदम आने थे। ऐ मेरा महबूब, अगर तुझे दुनिया में भेजना मकसूद ना होता, कसम है मुझे अपनी रुबूबियत की, मैं इस कायनात को न बनाता। ऐ मेरा महबूब, अगर तुझे दुनिया में भेजना मकसूद ना होता, मैं इन आसमानों को बुलंदी न देता। ऐ मेरा महबूब, अगर तुझे दुनिया में भेजना मकसूद ना होता, मैं जमीन को पस्ती न देता। अगर मेरा महबूब ना आता, फूलों को बहारें न मिलती। मेरा महबूब ना आता, फूलों को महक न मिलती। मेरा महबूब ना आता, कलियों को चटक न मिलती। मेरा महबूब ना आता, फूलों को बहारें न मिलती। मेरा महबूब ना आता, आदम से ईसा तक कोई पैगंबर ना आता। मेरा महबूब ना आता, सिद्दीक को सदाकत न मिलती। मेरा महबूब ना आता, उमर को अदालत न मिलती। मेरा महबूब ना आता, उस्मान को सखावत न मिलती। मेरा महबूब ना आता, अली को शुजाअत और विलायत न मिलती। मेरा महबूब ना आता, आयशा को इज्जत न मिलती। और खुदा की कसम, अगर मेरे महबूब को भेजना मकसूद ना होता, किसी बंदे को जन्नत न मिलती। कायनात के रब ने कहा, ऐ मेरे महबूब, हमने सरजमीन कायनात को बनाया इसलिए, बनाकर सजाया इसलिए कि आपके रहमत वाले कदम आए। मेरे दोस्तों, जरा उस जमाने का तसव्वुर करें जब आका अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे। इस दुनिया का क्या निजाम था? एक दूसरे पर जुल्म और सितम किया करते थे। एक मजदूर दिन भर मजदूरी करता, पूरा दिन मजदूरी करता, लेकिन उसे मजदूरी नहीं दी जाती थी, इसलिए कि कोई कानून नहीं था, कोई ज़ाब्ता नहीं था उसको किस ज़ाब्ते से मजदूरी दी जाए। लेकिन कुर्बान जाए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर। जब आका तशरीफ लाते हैं तो आका ने फरमाया, उल अजीर अजरहु क़ब्ल अन यजिब फ़ाइक़ुहु। याद रखो, मजदूरों पे जुल्म करना बंद हुआ। अब अगर कोई शख्स आपके यहाँ मजदूरी करता है तो उसका पसीना खुश्क होने से पहले मजदूर को मजदूरी दी जाए। तो मेरा नबी उस मजदूर के लिए रहमत बनकर आया। मेरा नबी सिर्फ मजदूर के लिए ही रहमत बनकर नहीं आया, मेरा नबी तो उस बेजुबान जानवर के लिए भी रहमत बनकर आया जो ऊंट अपने मालिक की शिकायत लेकर दरे रसूल पे गया और अपना सर पैगंबर के कदमों में रखकर शिकायत कर रहा था। सहाबा किराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह, ये ऊंट क्या कहता है?
آقا نے فرمایا کہ جبرائیل نے مجھے بتایا کہ یہ اپنے مالک کی شکایت کر رہا ہے کہ میرا مالک مجھے چارہ کم دیتا ہے، کام زیادہ لیتا ہے۔ حضور نے مالک کو بلا کر فرمایا کہ اس سے کام کم لیا کرو، کھانا زیادہ دیا کرو۔ تو میرا پیغمبر اس بے زبان جانور کے لیے بھی رحمت کرتا ہے۔ جب حضور اس دنیا کے اندر تشریف نہیں لائے تھے، آج دنیا عورتوں کے حقوق کی بات کرتی ہے، آج ہماری عورتوں کو سڑکوں پہ لا کے ننگا کرنے کی کوشش کرتی ہے، حقوق نسواں کے نام پہ، عورتوں کے حقوق کے نام پہ ہماری بہن بیٹیوں کو بے آبرو کرنا چاہتی ہے۔ آئیے میں بتاؤں اسلام نے عورتوں کو کیا حقوق دیا۔ جب محمد رسول اللہ اس دنیا کے اندر نہیں آئے تھے، عورتوں کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں تھا۔ عورت کے جب مخصوص ایام آتے، لوگ عورتوں کو جنگلوں میں باندھ آتے تھے، اگر بیٹی پیدا ہوتی گڑھا کھود کر اسی میں دفن کر دیا کرتے، اگر بیٹا پیدا ہوتا خوشی خوشی اسے گھر لایا کرتے۔ عورت اگر ماں ہوتی تب بھی کوئی عزت نہیں تھی، بیٹی اور بہو ہوتی تب بھی کوئی عزت نہیں تھی، لیکن میرے رسول نے دنیا میں آنے کے بعد عورت کو 4 حیثیتیں دیتے تھے۔ میرے نبی نے فرمایا کہ اے لوگو، عورت اگر تیری بیٹی ہے تو تیری عزت ہے، عورت اگر تیری بہن ہے تو تیری آبرو ہے، عورت اگر تیری بیوی ہے تو اس کا خرچہ نام و نفقہ تیرے ذمہ واجب ہے، اس لیے کہ اس عورت سے تو شادی کرتا ہے تو تیرا ایمان مکمل ہوتا ہے۔ النکاح نصف الایمان۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہی عورت اگر تیری ماں ہے والجنۃ تحت اقدام امہاتکم، اے لوگو جب تک اپنی ماں کے پیر کو دبا کر، اپنی ماں کی خدمت کر کے، اپنی ماں کے دل کو خوش کر کے، اپنی ماں کو عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھ کر اس کو خوش کر نہیں دیتے، تمہیں جنت نہیں مل سکتی، اس لیے کہ جنت کو اللہ نے ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دیا ہے۔ تو نبی نے اس دین و شریعت نے عورت کو ایک مقام دیا، ایک حیثیت۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے آنے سے پہلے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام تشریف لائے۔ کسی نبی کی ہسٹری محفوظ نہیں ہے، کسی نبی کا بچپن محفوظ نہیں، جوانی محفوظ نہیں، بڑھاپا محفوظ نہیں، ہر ادا محفوظ نہیں، لیکن ہمارے نبی کی کا بچپن بھی محفوظ، جوانی بھی محفوظ، بڑھاپا بھی محفوظ، میرے نبی کا مسکرانا محفوظ، میرے نبی کا چلنا محفوظ، میرے نبی کی ایک ایک ادا محفوظ کر دی گئی ہے۔ اب چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، یہ الگ بات ہے کہ جب ہمارے نبی اس دنیا کے اندر تشریف لائے، اليوم اکملت لکم دینکم واکملت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اب ساری شریعت منسوخ، سارے دین منسوخ، اب کوئی شریعت کام آنے والی نہیں۔ جب محمد رسول اللہ کے قدم مبارک اس دنیا کے اندر آئے اور جب محمد رسول اللہ کو نبوت سے سرفراز کیا گیا، اب پچھلے نبی کے جو بھی ماننے والے اس دور میں ہیں اس کے لیے لازم ہے کہ وہ محمد رسول اللہ کی سیرت کو اپنائے، محمد رسول اللہ کے کلمے کو پڑھ کر مسلمان ہو جائے، ورنہ ان کا دین قابل قبول نہیں ہے۔ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ۔ اللہ کے دین اسلام کے علاوہ اگر اللہ کے پاس کوئی اور دین لے کر کوئی جاتا ہے تو وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اب چونکہ ان نبی کے ماننے والے ہیں، ان کو اپنے نبی سے نسبت کا اظہار کرنا ہے۔ انہوں نے اپنے نبی کے بچپن کو دیکھا، نہیں ملا، جوانی کو دیکھا، نہیں ملا، اپنے نبی کی ایک ایک ادا کو دیکھا، انہیں نہیں ملا، اس لیے کہ اللہ نے محفوظ ہی نہیں کیا، ملے گا کہاں سے؟ اب ان کو چونکہ اپنے نبی سے تعلق کا اظہار کرنا ہے، انہوں نے یہ کیا کہ سال کے ایک دن کو، سال میں ایک دن کو، کسی بھی ایک دن کو اپنے نبی کی پیدائش کے ساتھ خاص کر دیا۔ اب عیسائی سال کے ایک دن کو
اپنے نبی کی ولادت کے لیے مخصوص کرتے ہیں، اس دن وہ خوشیاں مناتے ہیں، اپنے نبی کے تذکرے کرتے ہیں، رنگ رلیاں کرتے ہیں اور اپنے نبی سے نسبت کا اظہار کرتے ہیں، ان کی مجبوری ہے۔ امت محمدیہ کی کوئی مجبوری نہیں ہے۔ امت محمدیہ کا ایک ایک چیز کتابوں میں محفوظ ہے۔ اگر مسلمانوں کو اپنے نبی سے نسبت کا اظہار کرنا ہے، منا کے نہیں کرنا، سیرت مصطفیٰ کو اپنا کے کرنا ہے، نبی کے چہرے کو دیکھنا، جس طریقے سے داڑھی ہوگی، اے نوجوانوں اپنے چہروں پر داڑھی سجا لینا، نبی سے نسبت کا اظہار ہو جائے گا۔ نبی نے شرک و کفر کو اپنے دل میں برا سمجھا، نفرت دل میں بسا کے چلنا، نبی سے نسبت کا اظہار ہو جائے گا۔ نبی نے شراب کو حرام قرار دیا، قریب بھی مت جانا، نبی سے نسبت کا اظہار ہو جائے گا۔ نبی نے شادی کے اندر سادگی کو اختیار کیا، نبی نے فرمایا برکت والا نکاح وہ ہے جو کم سے کم خرچ میں ہو جائے، سادگی کے ساتھ شادی کرنا، جہیز مت دینا، اپنے سسر سے کسی چیز کا مطالبہ نہ کرنا، نسبت کا اظہار ہو جائے گا۔ نبی نے کہا جھوٹ مت بولو، مت بولنا، نسبت کا اظہار ہو جائے گا۔ نبی نے حق بات بولنے کی تلقین کی، بولتے رہنا، نسبت کا اظہار ہو جائے گا۔ نبی نے کہا اپنے بڑوں کی عزت کرو، دل میں عزت بسا کے چلنا، نسبت کا اظہار ہو جائے گا۔ نبی نے کہا چھوٹوں پہ شفقت کرو، شفقت کرتے رہنا، ان کے سر کے دستے شفقت پھیرتے رہنا، نسبت کا اظہار ہو جائے گا۔ امت محمدیہ کو اپنے نبی سے نسبت کے اظہار کے لیے منانے کی ضرورت نہیں ہے، سیرت مصطفیٰ کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ میرے دوستو، ایک واقعہ ایک بات بیان کر کے اپنی بات ختم کروں گا۔ آج چونکہ یہ جامعہ ابوبکر صدیق کی طرف سے اصلاح معاشرہ کا جلسہ، تقسیم انعام کا جلسہ رکھا گیا ہے اور خدام جامعہ ابوبکر صدیق کی طرف سے مجھے دعوت ملی، اپنے استاد محترم شیخ الحدیث کے ساتھ مجھے آنے کا اتفاق ہوا۔ اس سرزمین پہ پہلی مرتبہ آیا ہوں، اللہ تعالی ہماری اس حاضری کو اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین۔ میرے دوستو، ابھی چند دن پہلے نوجوانوں آپ سے مخاطب ہوں، چونکہ نوجوان آدمی ہوں، ایک درد ہے، ایک اڑھن ہے، ہمارے نوجوان کہاں جا رہے ہیں؟ جوان آدمی ہوں، جواب باتیں کرنے کی کوشش کرتا ہوں، پر کرتا اس وقت ہوں جب سامنے بیٹھے چہرے پر بھی جوانی کا جذبہ چھاتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ مقرر تو بیچارہ عرق میں غرق ہو جائے اور آپ کرسی پہ بیٹھ کے سوتے رہیں۔ کہیں ایک بار سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ابھی کچھ دن پہلے ہم نے اور آپ نے ایک ویڈیو دیکھی ہوگی، احمد آباد کے اندر ایک ہماری بہن جس کا نام عائشہ ہے، وہ سابرمتی ندی کے اندر کود کر جان دے دیتے ہیں۔ سابرمتی کے اندر کودنے سے پہلے وہ ایک ویڈیو بناتی ہے، اس ویڈیو کو وہ اپنے شوہر کو بھیجتی ہے، وہ وائرل ہوتا ہے، اس کو غور سے سنیں گے، اس کے بعد اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچیں گے کہ آخر ہماری اس بہن کو خودکشی پر مجبور کرنے والا کون ہے؟ اس کو خودکشی پر مجبور کرنے والا ہمارا یہ سماج ہے۔ یہ الگ بات ہے، یہ الگ مسئلہ ہے کہ اس نے خودکشی کیا۔ یاد رکھیے یہ جان، یہ مال اللہ کی امانت ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اے لوگو، اے امت محمدیہ کے لوگو، محمد رسول اللہ کے غلاموں، یاد رکھو تمہاری جان تمہاری نہیں ہے، تمہارا مال تمہارا نہیں ہے، ہم سب بک چکے ہیں، ہمارا خریدار اللہ ہو چکا ہے۔ اور جب کوئی بک جایا کرتی ہے اس کو اپنے آپ کو بھی اس کے تصرف کا اختیار نہیں ہوتا۔ ہمیں اختیار نہیں ہے کہ ہم اپنے جان میں بیجا تصرف کریں، ہمیں اختیار نہیں ہے کہ اپنے مال میں غلط تصرف کریں، حرام کاری میں لگائیں، غلط چیزوں میں اپنے پیسوں کو خرچ کریں، اس لیے کہ یہ جان دی ہوئی اللہ کی ہے، اللہ اس کا حساب لے گا۔ مال دیا ہوا اللہ کا ہے، اللہ اس کا حساب لے گا، ہمیں تصرف کا کوئی اختیار نہیں۔ یہ الگ مسئلہ ہے کہ اس نے خودکشی کی، ان کو اختیار نہیں تھا خودکشی کرنے کا۔ اللہ غفور رحیم ہے، اللہ چاہے گا تو معاف فرما دے گا، لیکن غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اس نے یہ قدم کیوں اٹھایا، کیوں آخر کس نے اسے مجبور کیا؟
नौजवानों, जब हम अपनी शादियों में ढोल ताशे नगारे और लाओ लश्कर के साथ अपनी बारात को लेकर जब गुजरते हैं, किसी गली से गुजरते हैं, किसी चौक चौराहे से गुजरते हैं, उसी चौक चौराहे के किनारे एक गरीब बाप का मकान होता है। उस गरीब बाप के घर में एक गरीब बेटी होती है जिसकी उम्र शादी को पहुंच चुकी है। खुदा की कसम, वो खिड़की से झांक कर देखती होगी, उसकी आंखों में आंसू आ जाते होंगे, वो रब से फरियाद करती होगी कि बारे इलाहा, इस नौजवान को तूने पैसे दिए, इसके बाप को तूने पैसे दिए, ये पैसे के जोर पे नाजायज तरीके से हराम काम करके ढोल ताशे में पैसे को खर्च करके ये बारात को लेकर जा रहा है। उसने अल्लाह से अगर शिकवा कर दिया कि बारे रहा, अगर आपने मेरे बाप को भी पैसे दिए होते, आज मेरी भी डोली उठ जाती, आज मेरे हाथों में भी मेहंदी लग जाती। ऐ नौजवानों, आप जरा तसव्वुर करके बताएं, जरा सोचें, क्या आपकी उस शादी में बरकत हो सकती है जिस शादी के अंदर एक बेबस मासूम लड़की की आह लग गई है? हो सकती है? इत्तकी दावतल मज़लूम, मज़लूम की आह से बचना चाहिए। हर ऐसे काम से बचना चाहिए जो दूसरों के लिए परेशानी का सबब बन सकते हैं। अल्लाह ने आपको मर्द बनाया है, अल्लाह ने आपको क़व्वाम और हाकिम बनाया है। अगर आपके अंदर इस्तेदाद है, अगर आपके अंदर ताकत और सलाहियत है अपाची लेने की, अपने पैसे से लें, ससुर पे बोझ न बने, ससुर को प्रेशर में न डाले। और अगर औकात नहीं है, ताकत नहीं है, सलाहियत नहीं है पैसे लेने की, अपाची में बैठने का ख्वाब दिल से निकाल दें। एक बाप अपनी बेटी को 20 साल 22 साल पोस पाल कर बड़ा करके एक अजनबी मर्द के हाथ में सौंप देता है और निकाह के मुकद्दस बंधन में बांध देता है। आपको क्या लगता है, उस बाप के लिए किसी क़यामत से कम है क्या? इससे बड़ी कुर्बानी और क्या हो सकती है? लेकिन उसके साथ साथ हम जैसे नौजवान उस बेटी को तो लेते ही हैं, उसके ऊपर जहेज के इतने बोझ डाल देते हैं। एक बाप जब अपनी बेटी की शादी करता है, बेटी को रुखसत करने लग जाता है, तो रुखसत करते वक्त एक जुमला कहता है कि बेटी, इस घर से तुम जा रही हो, दोबारा इस घर में कदम ना रखना, इसलिए कि तेरे बाप ने तेरी शादी की खातिर, तेरी जहेज के खातिर इस घर को भी बेच दिया है। अब तेरे बाप का भी ठिकाना नहीं है कि वो आइंदा की जिंदगी किस घर में किस जगह गुजारे, इसलिए जा रही हो तो इस घर में दोबारा कदम न रखना। नौजवानों, दिल पर हाथ रख कर बताओ उस बेटी के दिल पे क्या गुजरती है। इसलिए आप अहद करें, हम सब मिलकर अहद करें कि समाज की इस्लाह के लिए कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। कौन कौन जहेज देगा? हाथ उठाए। वाह, दीवान हमें खुदी में बड़ी बात कह गया, छूने हुए नगमात में अंदाज कर गया। हम सिर्फ बाइस को, खतीब को, अदीब को, शायर को, मुक़र्रिर को तड़पाते हैं, अर्क में गर्क कर देते हैं, पसीने में शराबोर कर देते हैं और खुद गीले लकड़ी की तरह बैठे हुए होते हैं। किसी शायर ने कहा कि गीले कागज की तरह जिंदगी ठहरी अपनी, कोई लिखता भी नहीं, कोई जलाता भी नहीं। हमें काम का बनना, गीले कागज की तरह नहीं बननी है कि न लिखने के काम आए न जलाने के काम आए। नहीं लेंगे ना जहेज इंशाअल्लाह? कौन कौन नहीं लेगा? हाथ उठाए। इंशाअल्लाह अपने इस समाज से जहेज के सिस्टम को खत्म करने की जरूरत है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें और आपको सुन्नत और शरीयत के मुताबिक जिसके जी में आए बोले इससे रोशनी, हमने तो दिन जलाकर सरेआम रख दिया है। 3 बाकी है।